آج میں آپ کے پاس عورتوں کا وکیل بن کے آیا، میں بات عورت کی کروں گا۔ صبح صبح گھر سے نکلتے ہو، اللہ اکبر، تمہیں پتہ بستر کس حالت میں چھوڑتے ہو، پیر کی جُتی کا پتہ نہیں لگتا، نہا کر کپڑے بدلے، شلوار کہیں قمیض کہیں پھینک دی، چابی کا پتہ کوئی نہیں موٹر سائیکل کی، بیوی کو جھڑکیاں دے رہے ہو کہاں رکھ دی، تو چلاتا ہے تیری بیوی نہیں چلاتی، وہ ساری برداشت کر رہی ہے، تو نہانے منہ دھونے گیا، ناشتہ تیار کر کے رکھا، آدھا کھایا آدھا دسترخوان پہ پھینکا چلا گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ صدیقیہ مسجد میں پڑھنے جمعہ پڑھنے والوں، جب تم گھر آتے ہو جس حالت میں گھر چھوڑ کے جاتے ہو کیا ویسے ہی گھر پاتے ہو؟ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، روٹی جو چھوڑ کے گیا تھا دسترخوان میں کوئی نہیں، تازی پکا کے رکھی ہوئی ہے۔ ایسا ملازم جو بغیر تنخواہ کے اپنی باپ کی اپنے بھائیوں کی عزت بچانے کے لیے، ان کا بھرم رکھنے کے لیے 24 گھنٹے تیرے گھر کی نوکری کر رہا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے رخصت کرتے وقت کان میں کہہ دیا تھا، اے بچی اپنی سہولت نہ دیکھنا، باپ کے چہرے کی سفید داڑھی دیکھنا۔ بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا تھا، بہنا اپنا اس گھر کا بھرم بچائے گی، تیرے بھائیوں کی عزت بچ جائے گی۔ تم پھر بھی کہتے ہو عورت ٹیشو پیپر ہے، 10 بچوں کی ماں کو کہتے ہو طلاق دے دوں گا، رلتی پھرے گی۔ او لوگو، تمہارے پاس نبوت کے تاج ضرور ہیں، لیکن عورت کے پاس وہ گود ہے دنیا کے اندر آنکھ کھولنے کے بعد جس گود کے اندر نبی نے آ کے پہلا جھولا لیا ہے۔ یہ تو نازک ہے، کانچ کی شیشیاں ہیں لوگوں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی ذی الحج کا مہینہ تھا، 9 10 ذی الحج اور 11 ذی الحجہ کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، او لوگو آج میری زیارت کر لو، آئندہ سال حج کا مہینہ آئے گا، پتہ نہیں تمہارے میں سے کوئی آئے نہ آئے لیکن مجھے یہاں نہ پا سکو گے۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں عورتوں کے بارے میں بدتمیزی نہ کرنا، ان کے بارے میں احتیاط سے کام لینا، اگر ان سے غلطیاں ہو جائے تو ان کے منہ پر نہ مارنا۔ اللہ اکبر، تمہیں میرا نبی روک کے گیا، تم کون ہوتے ہو عورت کو تانا دینے والے؟ میں تجھے 3 لفظ کہہ دوں گا، ساری زندگی کوٹھے پہ گزارے گی۔ میں تجھے ایسے گھر کی کہانی سناؤں، میں جو موضوع شروع کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم ان کی زندگی کے لمحات کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کا میں ذکر کرنے لگا، اگر میں اس کی ماں کو دیکھوں، رب اکبر کی قسم ہے، اس کی ماں وہ غیرت ایمان والی عورت ہے جس عورت کو میرا عزیزو جبرائیل دروازے پہ کھڑا ہو کے اللہ کی طرف سے سلام کہہ رہا ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ او میرے عزیزو، 10 محرم الحرام کو جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں خون کی ندی میں نہا کے چلا گیا، آج میرے عزیزو اس ماں کا ذکر کروں جس کے ابے کا نام محمد الرسول اللہ اور بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ کبھی بیٹی اللہ دے دے، او میرے عزیزو آنکھیں نہ چڑھایا کرو، سر نیچے نہ کیا کرو، بلکہ مسجد میں آ کے شکرانے کے سجدے کیا کرو۔ اللہ نے تمہارے بریا روڈ کے گھروں کو گنبد خضرا کی ہواؤں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور جاؤ مواجہ شریف میں سراغ میں جھانک کر دیکھو، اور کائنات کے نبی 4 بیٹیوں کو تو نے کیسے پال کے دکھایا ہے۔ نبی کے دروازے پر 2 مرتبہ جو دولہا بن کے آیا دوہرا داماد ہے عثمان غنی، اپنے سر پر اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیٹی عثمان کی بیوی ہے، یہ بھی اپنی گود اپنے سر میں کپڑے اپنا سفر کا زادیرہ اٹھائے ہوئے حضور اس جوڑے کو گھر کے دروازے کے باہر چھوڑنے کے لیے آئے۔ اس جوڑے کو ہجرت کرتے دیکھا، آپ نے روتے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا میاں بیوی کا جوڑا جو اسلام کی سر بلندی کی خاطر گھر بار چھوڑا ہے۔ بیٹی کے ہاتھ میں سر پہ کپڑے کی گٹھڑی دیکھی، قریب آئے، اس کے ہاتھ سے کپڑے کی گٹھڑی لے کے اپنے سر پہ رکھ لی۔ سیدہ رقیہ نے گٹھڑی واپس لینا چاہی اور کہا ابا جان امت کا بوجھ پہلے اتنا کافی اٹھا کے بیٹھے ہو، یہ گٹھڑی مجھے دے دو۔ آگے آگے بیٹی کے چلنا شروع کر دیا، سر پہ گٹھڑی اٹھائی، سیدہ رقیہ کی طرف منہ کر کے فرمایا اے بیٹی بوجھ اٹھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ تیرے کپڑوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کر امت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ او لوگوں، بیٹیوں کا بوجھ برداشت کرنا، بیٹیوں کا بوجھ باپ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھایا کرتا ہے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہو آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، بیٹیوں کو اپنے مرنے کے بعد محتاج نہ کرنا، اتنا تو اپنی وراثت میں سے حق دے دینا اور دروازہ نہ کھول کے جانا، کم از کم بیٹیوں کے لیے گھر کی کھڑکی ضرور کھول کے جانا۔ اگر بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دو گے، اللہ کی قسم اٹھا کر اس صدیقیہ مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قبر میں کروٹیں بدلنا مشکل ہو جائے گا۔ پیریا روڈ کرپور جواہر سے آنے والے غیور مسلمانوں، اگر آج تمہارے ماں باپ پوچھ لے بڑے بیٹے بڑا ہو کے ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی یوں نہ کہنا تم نے میرے ساتھ کیا کیا میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے عزیزوں کسی نوجوان کا منہ سے جملہ نکل گیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور روٹی کھانے سے پہلے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھک میں بیٹھنے سے پہلے جا کے ماں باپ کے قدم پکڑ کے معافی مانگ لینا۔ خبردار آئندہ یوں نہ کہنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اگر اس طرح جملے میں اس کی غیرت کو جلال آ گیا، اللہ کی قسم مال جان اولاد تو جائے گی، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا موت کے وقت پروردگار عالم اس کی زبان سے کلمہ چھین لے گا۔ کبھی یوں نہ کہنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہمارے سے پوچھ کے دیکھو، ان حضرات سے پوچھو جن کی مائیں جن کے باپ منو من مٹی کے نیچے جا کے سو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ کی سیرت کی جھلک دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کو چکی چلاتے دیکھا۔ آپ چکی چلا رہی ہیں، دوران چکی چلاتے چلاتے جھاڑو پکڑ کے ویڑا صاف کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران کپڑے بھی دھل رہے ہیں، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اٹھا کے چرپائی پہ بٹھایا۔ اے فاطمہ سارا دل پڑا ہوا ہے، اتنی جلدی کام کیوں نمٹا رہی ہے؟ سیدہ نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، کہنے لگی علی مجھے میرے کام میں مداخلت نہ کر، میرے پاس بڑا وقت کم ہے۔ حضرت علی کہنے لگے تیرے پاس وقت کیسے کم ہے؟ کہا علی فجر کی نماز پڑھ کے میں مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہی تھی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے میری آنکھ لگی، میرے خواب میں اپنے ابا کی زیارت کی، میرا ابا میرے گھر میں آیا، ادھر ادھر یوں جھاگنے لگ گیا، میں اپنے ابے جان کے سامنے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا کائنات کے نبی میرے پیارے ابو جان آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کے میرے باپ نے رونا شروع کر دیا، مجھے سینے سے چپٹا لیا، میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹی تجھے تلاش کرنا تھا کہاں چلی گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری بچی آج بھی تیرا روزہ میں نے کہا بچی کیسے رکھا؟ کہ کھجور کے 2 دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا۔ کالی پتہ میں
میرے ابے نے مجھے کیا کہا، سینے سے لگا کے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ میرے ابو نے کہا بیٹی آج تیرا آخری روزہ فاقوں میں تھا، افطاری میرے پاس کرنا، تیرا ماں محمد دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پاس وقت بڑا کم ہے نہیں۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موبائل پہ کلپ جا کے جس تو تمہارے لیے 4 سالن پکا کے بیٹھی ہے اسے جا کے سنانا، جو اپنے شور سے روزانہ جھگڑتی ہے، بازار جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا، امی کے جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا۔ میرا نبی سیدہ کے دروازے پر آئے، دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ، سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا ابا دروازے پر آیا، ابو جان خیر تو ہے؟ جی آیا نو جی، صدقے بلی کری آیا۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے، کہ مجھے نہ بٹھا، بیٹی برقع پہن، میرے نبی کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں۔ فرمایا بیٹی چل تیرا باپ لینے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے باپ کے گھر میں نہیں آئی، ویڑا اجڑا اجڑا لگتا ہے، آ بچی آ جا، تجھے گھر میں چلتا دیکھوں گا، تیرے باپ کے گھر کا ویڑا آباد ہو جائے گا۔ اور میرا عزیزوں، بچیوں کو ٹوڑنے کے بعد، رخصت کرنے کے بعد بھول نہ جایا کرو، کبھی کبھی بھائی کبھی کبھی باپ بچی کے دروازے پہ جا کے کہا کرو باپ لینے آیا ہے، بھائی لینے آیا ہے۔ تمہاری بچیوں بہنوں کو اور میرا عزیزوں سیر کی ضرورت نہیں، جب باپ بھائی کو دروازے پہ کھڑا ہوتا دیکھتی ہے، اللہ کی قسم تمہاری بہنیوں، تمہاری بہنوں بیٹیوں کا مان بڑھ جاتا ہے۔ میں کس گھر کے دروازے پہ جا کے پردہ ہٹا کے دیکھوں، مجھے کسی گھر میں ماں باپ سکون کا سانس لیتا نظر نہیں آتا ہے، دکھوں میں زندگی گزار رہے ہیں، دعائیں کر کر کے کہہ رہے اللہ موت دے دے، اب اخیر ہو گئی، اللہ موت دے دے، اخیر ہو گئی، بھلا اس سے بڑی بھی کوئی قیامت آئے گی؟ ماں کے سینے پہ دونوں شہزادے سر رکھ کے رونے لگ گئے۔ علی کیا ہوا؟ بیٹو کیا ہوا؟ ماں کا دھیان بچوں کے چہرے پر کیا ہوا؟ کب باپ نے فرمایا تھا نانا ابو کو میرا سلام کہہ کے آؤ۔ ابا روزہ انور میں گئے، تو دروازے مبارک سے داخل ہوئے، قبر مبارک پر جا کر اپنا بھی سلام کہا، ابا تیرا بھی سلام کہا، ابا قبر سے سلام کا جواب آیا۔ نانا ابو نے کہا بچوں جلدی چلے جاؤ، اپنی ماں کا چہرہ جا کے جی بھر کے دیکھ لو۔ اب نانا ابو کہہ رہے ہیں محمد کا روزہ تو تمہیں بار بار نظر آئے گا، اور بچوں آج کے بعد ماں کا چہرہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ علی بتاؤ ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ تم نے موجو دھڑوں کے بارے میں پڑھا، تم نے راجستھان اور تم نے میرے عزیزوں خالستان کی، تم نے ریگستان کی کہانیاں پڑھی، تم نے عبداللہ شاہ صحابی کو پڑھا، تم نے شاہی قلعے کو پڑھا، اللہ اکبر کتنی بدنصیبی تم نے رحمت والے نبی کے گھرانے کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے۔ چنانچہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ جو تم لکھواتے ہو نا 1,00,000 روپے حق مہر، 10,000 معجل باقی غیر معجل، 10 نہیں دیے جاتے، 90 کیوں لکھواتے ہو بھائی؟ فرمایا جب ایسا موقع آیا کرے تو بات سیدھی سادھی کا کرو، جو شریعت نے مقدار حق مہر کی رکھ دی، نہ اپنے لوگوں کے سامنے تراؤ، برادری کے سامنے نہ چوڑے ہو کے پھرو۔ 3,500 روپے 5,000 روپے حق مہر کا جو تعین کر دیا، کم سے کم دینے پہ آؤ۔ آپ مکان دے سکتے ہو، کوٹھی بنگلہ دے سکتے ہو، شریعت اس کو آپ کو منع نہیں کرتی۔ اسی لیے بڑے کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلایا کرتے ہیں، چادر سے پیر باہر نکال لیں گے تو پریشانی ہوگی۔ آج ہمارے گھروں میں رونا، آج ہمارے گھروں میں پریشانی کہ ہم نے چادر سے پیر باہر پھیلائے۔
یہ جتنے حضرات میرے سامنے اپنے چہروں پہ سفید رنگ کی داڑھی لے کے بیٹھے ہیں، ایمانداری سے پوچھو تمہاری 14ویں کلاس کام نہیں کرتی جو ان کا تجربہ تمہیں کام کر کے دکھائے گا؟ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، ان سے سوجھ بوجھ لیا کرو۔ ان کی بینائی کمزور ہو گئی، قوت سماعت کمزور ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، لیکن ان کا تجربہ بھی بڑا اعلیٰ۔ یقین جانو بڑوں کی صحبت لیا کرو، دانا لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ میں نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، مجھے بڑوں سے بڑا گلا۔ دادا جی بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، دادی سامنے بیٹھی ہے 50 سال سے جس سے پیار کی پنگیں پائی ہیں، آج موبائل سامنے آ گیا۔ دادی سے میرے عزیزو اس کا چہرہ بھی برداشت کوئی نہیں۔ جب تم موبائل کے حوالے ہو جاؤ گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری اولاد کو تمہارے دیدار سے، تمہارے چہرے کی اشارت سے کوئی سروکار نہیں۔ تاجر حضرات بیٹھے ہو، دکاندار بیٹھے ہو، ملازم پیشہ حضرات بیٹھے ہو، میری بات پلے باندھ لو، عقل کام آئے گی۔ میری بات اپنی عقل کے ساتھ باندھ لو۔ اور دوستو اپنے موبائل کی فیس بک کی، اپنے موبائل کا واٹس ایپ اپنی اولاد اپنی بچیوں کے سامنے نہ چلا۔ موبائل کی اسکرین کے سامنے تیری آنکھوں کی حیا چلی جاتی ہے، سامنے والی بیٹی جو بیٹھی ہے تیرے اس کام کو دیکھ کر اس کی غیرت اڑ جایا کرتی ہے۔ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، بچوں کو گیم نہ کھیل، ڈرامے نہ دیکھ، وہ کہے گا بابا جان آپ کر رہے ہو، ہمیں منع کر رہے ہو، بتاؤ بابا جان کے پاس اور کون سے الفاظ ہیں؟ دکانداروں ملازم پیسہ حضرات جتنے ہیں، دکان پر جو چاہے کر لو، گھر آنے کے بعد اللہ غنی کاروبار کا نمبر بند، جو لوگوں کو دوستوں کو نمبر دے رکھا ہے وہ بند ہے۔ غیرت والے لوگ اپنے دروازے کی چوکھٹ نہیں دکھایا کرتے تھے۔ آج عدالتوں میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، وکیلوں کے چیمبر میں، عدالتوں میں وکیلوں کے کمرے کی میز پہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، 100 فائلوں میں سے 95% تمہیں کیس ایسے نظر آئیں گے یا لڑکا طلاق دینے کو تیار ہے یا لڑکی طلاق مانگنے کو تیار ہے۔ جہاں 4 دوست بیٹھیں گے، ڈبوں پہ بیٹھیں گے، سنوکر پہ بیٹھیں گے، چائے کی جگہ دکان پہ بیٹھیں گے، کسی چاول چھولے والی ریڑھی پہ بیٹھیں گے، فوراً شکوہ شروع ہو جائے گا، یار تیری بھابی نے ناک میں دم دے رکھا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ تیری گھر والی سے تیرے یار کو کیا سروکار؟ باہر والا تو باہر منہ مارنے کے مشورے دے گا، یوں ہی کہے گا اسے منہ نہ لگایا کر، یوں ہی کہے گا تیرے پاس پیسے کی کمی ہے، جہاں جائے کلیجہ ٹھنڈا کر لیا کر، دوسری شادی کر کے لے آ۔ اللہ اکبر، بے وقوفوں کے پاس بیٹھو گے، ان مشوروں کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی تمہیں مشورہ نہیں دے گا۔ دانا لوگوں کے پاس بیٹھو، کم سے کم میرے عزیزو وہ گھر اجاڑنے کی بات نہیں کریں گے، وہ یہی کہیں گے برداشت کرو، آنے والا کل آج والے دن سے بڑا بہتر ہوگا۔ کبھی اپنے گھر کا راگ باہر جا کے نہ گایا کرو اور جا کے نہ کہا کرو آج مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی، گھر میں بچی نے یوں کر دیا، بیٹے نے یوں کر دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہارے گھر میں مصلی موجود ہے، جب تم گھر والوں سے اور گھر کے حالات سے پریشان ہو جاؤ، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دو۔ بچہ روئے ماں باپ کو رحم آتا ہے، اور بندہ رونے لگ جائے خالق کائنات کو پیار آ جاتا ہے۔ تمہارے پاس تو پروردگار عالم کا پیارا نبی قبولیت کا اتنا بڑا ہتھیار حاجت کے نفل دے کے گیا، فرمایا بندے پہاڑوں جتنا اونچا مسئلہ کیوں نہ ہو، 2 رکعت کی مار ہے، 2 سجدے کرنا تیرا کام، تیرے پہاڑوں جتنے مسئلوں کو حل کر دینا پروردگار عالم کا کام ہے۔ کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کے گھر کے گلے نہ کرو،
مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اگر اپنے بچوں کے، اگر اپنے ماں باپ کے، اگر اپنی گھر والی کے گلے پار کرو گے تمہاری عزت کا بھرم ٹوٹ جائے گا، تمہاری عزت کا بھرم نہیں رہے گا۔ ہاں یہ ایسے پیچیدہ مسائل ہے، ایسے مسئلے ہیں، یہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے رویا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، ازواجی زندگی، گھریلو زندگی میں اللہ کے سوا اور کوئی پیار نہیں دیا کرتا ہے۔ یہ خصوصاً نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اور بڑوں کے اندر بھی مرض آیا ہوا ہے۔ 10 بچوں کی ماں سے کہتے ہیں جب سے گھر میں آئی ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ 10 بچے کیا بیت المال سے آئے؟ خبردار ایسے جملے آپ میرے لیے معزز باعث تکریم ہو، ایسے جملے زبان سے مت نکالیے کہ آنے والی نسل تمہارے بڑوں کی قدر کرنا چھوڑ دے۔ اپنے گھر کے گلوں کو، اپنے گھر کے شکووں کو۔ وقت کا بادشاہ اپنے مقام، اپنے محل کی چھت پہ چڑھا، فیروز وزیر ہے، اس کی چھت پر، وزیر کی چھت پہ اس کی بیوی کچھ کام کر رہی تھی، بادشاہ کی بدنگاہی پڑی، دل میں میل آ گیا، اللہ اکبر، اپنی رعایا سے پوچھنے لگا یہ مکان کس کا اور یہ عورت کون ہے؟ کہ تیرا وزیر فیروز، یہ اس کی بیوی ہے۔ محل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا، اپنے وزیر فیروز کو بلایا، کہنے لگا تیرے سے ایک کام پڑ گیا، یہ خط فلانے ملک کے بادشاہ کے پاس لے جا اور اس سے جواب جب تک نہ ملے تو واپس نہ آئیو۔ وزیر کہنے لگا جو آپ کا حکم ہے۔ خط لے کے اپنے گھر گیا، تکیے کے نیچے رکھ دیا، بیوی سے کہنے لگا سمال کی تیاری کر دے، اللہ اکبر، میں نے دیس جانا ہے، پردیس جانا ہے۔ بیوی نے کپڑا لتا زادرہ سفر کا تیار کر دیا، اگلے دن فیروز نکل گیا، خط لے جانا بھول گیا۔ بادشاہ کو وقت و بادشاہ کو پتہ لگا میرا وزیر چلا گیا، فوراً وزیر کے دروازے پر آیا اور کنڈی بجائی، اور وزیر زادی کہنے لگی کون ہے؟ کہ تیرا مالک آیا۔ علیجا آپ کا خادم تو آپ کے کام گیا، کہ اس سے کام نہیں تیرے سے کام ہے۔ اجی کیا کام ہے؟ دروازہ کھولیے۔ اللہ اکبر، نوکر زادی تھی، دروازہ کھول دیا نوکرانی نے۔ بادشاہ مسہری پہ آ کے بیٹھا، کہنے لگا میں تیرے گھر مہمان بن کے آیا، میں تیرے سے مہمان نوازی چاہتا ہوں۔ حیا والی پاک دامن عورتیں اللہ اکبر شوہر کے یاروں کے لیے بیٹھک نہیں کھولنا کرتی، بلکہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے میرے گھر والے کا یار ہے، اگر میں تجھے چہرہ دکھاؤں تو جتنا بھی میرے گھر والے کا قریبی ہو میرے لیے غیر ہے، اگر میں تجھے چہرہ دکھاؤں تیری بدنگاہی میرے چہرے پہ پڑے گی، میری عزت بچے یا نہ بچے نبی کی شریعت پر دھبا آ جائے گا۔ اگر شوہر کہے نا بیوی سے کہ چل یاروں کی پارٹی میں چل اور ننگے سر رہ، خبردار، شریعت کہتی ہے فوراً منع کر دے، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ بادشاہ کے گھر بادشاہ آیا، نوکرانی سے کہنے لگا مہمان نوازی کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا تو منع نہیں کرے گی۔ نوکرانی کہنے لگی بادشاہ 2 باتیں کہوں پھر جو چاہے تو کر لیو۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے کبھی مردار کا شکار نہیں کرتا۔ دوسری بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، مالک کتنا بھی بھوکا ہو اپنے کتے کے برتن میں نہیں کھاتا ہے۔ بادشاہ کی غیرت جاگ گئی، اتنا شرمندہ ہوا، اٹھ کے چل دیا، چلنے میں جوتیاں بھی پہننا بھول گیا۔ ادھر وزیر دوسرے ملک میں جا رہا تھا، خط لے کے جا رہا تھا، دوسری ریاست میں جا رہا تھا، اسے خیال ہوا خط تو میں بھول گیا۔ اچانک گھر کی طرف لوٹا، کمرے میں آیا، سرانے کے نیچے خط نکالنے لگا، گھٹنے جب زمین پہ ٹیکے، مساری کے نیچے بادشاہ کی جوتیاں نظر آئی، چیخ مار کے رونے لگا، بیوی سے ہوں آئی کچھ نہ کیا، خاموشی سے چلا گیا۔ بادشاہ کی چٹھی دے کے وہاں سے لے کے واپس آیا، بادشاہ نے تحفے طائف اور 7 پیسے دے دیے۔
دیے, پیسے لے کے بازار آیا, بیوی کا کپڑا لتا خریدا, گھر آیا کہ اتنا سامان کہاں سے آیا؟ بادشاہ کا کام پورا کر کے آیا, اس نے پیسے دیے, تیرے لیے کپڑے لتے لے کے آیا, ان کو پہن, آج تجھے تیرے ماں باپ کے ساتھ ملا کے لاتا ہوں. بیوی تیار ہو گئی, تیار ہو کے اپنے میکے چلی گئی, شوہر چھوڑ آیا, 1 مہینہ پلٹ کے خبر نہ لی. میکے والوں کو, گھر والوں کو خیال ہوا ہمارا داماد, ہمارا بھنویا ایسا نہیں ہے, وہ تو 1 دن نہیں چھوڑتا تھا. مہینہ ہو گیا, پلٹ کے خبر نہ لی. 2 سال لڑکی کے بھائی آئے اور آ کے اپنے بہنوئی سے کہنے لگی کوئی ناراضگی ہو گئی تو اپنی بہن کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. یہاں کوئی سالہ بہنوئی سے معافی مانگے گا؟ گولی کی نالی کی نوٹ پہ بات کرتے ہیں, ادب ختم ہو گیا نا. انہوں نے کہا مہینہ ہو گیا سرکار, پلٹ کے خبر نہیں لی. کہنے لگا کوئی بات نہیں, آج نہیں کل آ جائے. کہ نہیں ابھی چلو, کا بھی تو جاتا کوئی نہیں. کہ تیری شکایت قاضی سے جا کے کرتے, ہماری بہن کی کوئی غلطی بتا, اگر ہے کوئی نہیں دوسرا چھوڑ کے تھوڑے چلے جاتے ہیں. قاضی صاحب اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, یہ دونوں شہزادے پہنچ گئے اور جا کے لے قاضی صاحب تیرے پاس ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کہتے قاضی صاحب یہ ہمارا بہنوئی ہے, ہماری بہن 1 مہینے سے گھر میں بیٹھی ہے, سمجھ نہیں آتی. تو یہ مسجد کے اندر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مسجد میں کوئی نہیں فلانے کی بہن جو ہے گھر بیٹھی ہے, لوگ 4 کہیں گے ہاں ہاں اس میں کوئی غلطی ہوگی, 4 کہیں گے داماد ان کا ایسا ہے, تو گلے شکوے جب بار ہوئے تو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پیٹ کسی اور کا نہیں, اپنے ننگا نظر آئے گا نا بھائی. دانا لوگ تھے, عقل مند لوگ تھے, معاملات بھی کیا کرتے تھے, عزت بھی بچایا کرتے تھے. اب وہ بھائی قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب ایک مسئلہ لے کے آئے کیا؟ کہ ہم نے اس آدمی کے حوالے اپنا ایک باغ کیا, ہرا بھرا تھا, درخت سرسبز و شاداب تھے, اس باغ کے درخت پھل بھی دے رہے تھے, باغ میں کنواں بھی تھا, کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا. اس مالی نے باغ سنبھالنے کا وعدہ کیا, بڑا عرصہ باغ سنبھالا, وہاں کے پھل کھائے, وہاں کے کنویں کا پانی پیا, اچانک پتہ نہیں مالی کو کیا. اب بہنوئی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی بات میں کوئی شک نہیں, 16 نے صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن قاضی صاحب میری بات سنیے, ان کا باغ بڑا اعلیٰ, باغ کے درخت بڑے اعلیٰ, پھل بڑے میٹھے, پانی کا کنواں اپنی جگہ بڑی اہم جگہ بنا, وہاں کا پانی بڑا میٹھا, لیکن اللہ غنی, جس طرح انہوں نے باغ میرے حوالے کیا, میں دن رات اس باغ کی رکھوالی کرتا رہا. ایک دن مالی اپنے باغ میں آیا, اس نے باغ میں دیکھا شیر کے پنجے گڑے ہوئے, مالی ہکا بکا رہ گیا, وہ باغ کو مالکوں کے حوالے کر کے آ گیا تاکہ میری عزت بھی بچ جائے, ان کا باغ بھی محفوظ ہو جائے. ابھی تک قاضی کو یہی نہیں پتا قصوروار کون ہے, مدعی کون ہے, سائل کون ہے, مسئول کون ہے, ابھی پتہ ہی کوئی نہیں. بادشاہ ساری بات سمجھ گیا, چیخ ماری, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا قاضی صاحب اس کا فیصلہ میں کر دوں گا, کیا کرے گا؟ بہنوئی کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا اے مالی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنا باغ واپس لے لے, کوئی شک نہیں, شیر تیرے باغ میں گیا, اس نے تیرے باغ میں جا کر پنجے گاڑے, لیکن مایوس ہو کے واپس آ گیا. تیرے باغ کے ارد گرد حیا کی دیواریں بڑی مضبوط تھی, گھر بھی بچ گیا, عزت بھی بچ گئی, کسی کو پتہ ہی نہ لگا معاملہ تھا کیا نہیں تھا. یہ بڑوں کے پاس بیٹھیں گے, عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, دانائی کی باتیں نصیب ہوگی. نوجوان لونڈے لپاٹوں کے پاس بیٹھتے, وہ کہتے ہیں طلاق دے دے, تیرے پاس پیسہ تھوڑا ہے, کراچی میں جا کے مکالا کر, حیدرآباد میں جا کے مکالا کر لے, تیرے پاس پیسے تھوڑے ہیں. دانا لوگوں کے پاس بیٹھتے, وہ کہتے بچوں کبھی کڑوا بھی گھونٹ پینا پڑتا ہے, میٹھا بھی پینا پڑتا ہے. تو ایسے گھر بچتے ہیں. آج میں آپ کے پاس عورتوں کا وکیل بن کے آیا, میں بات عورت کی کروں گا. صبح صبح گھر سے نکلتے ہو, اللہ اکبر, تمہیں پتہ بستر کس حالت میں چھوڑتے ہو,
پیر کی جتی کا پتہ نہیں لگتا، نہا کر کپڑے بدلے، شلوار کہیں قمیض کہیں پھینک دی، چابی کا پتہ کوئی نہیں موٹر سائیکل کی، بیوی کو جھڑکیاں دے رہے ہو کہاں رکھ دی، تو چلاتا ہے تیری بیوی نہیں چلاتی، وہ ساری برداشت کر رہی ہے، تو نہانے منہ دھونے گیا ناشتہ تیار کر کے رکھا، آدھا کھایا آدھا دسترخوان پہ پھینکا چلا گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ صدیقیہ مسجد میں پڑھنے جمعہ پڑھنے والوں، جب تم گھر آتے ہو جس حالت میں گھر چھوڑ کے جاتے ہو کیا ویسے ہی گھر پاتے ہو؟ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، روٹی جو چھوڑ کے گیا تھا دسترخوان میں کوئی نہیں، تازی پکا کے رکھی ہوئی ہے۔ ایسا ملازم جو بغیر تنخواہ کے اپنی باپ کی اپنے بھائیوں کی عزت بچانے کے لیے، ان کا بھرم رکھنے کے لیے 24 گھنٹے تیرے گھر کی نوکری کر رہا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے رخصت کرتے وقت کان میں کہہ دیا تھا اے بچی اپنی سہولت نہ دیکھنا، باپ کے چہرے کی سفید داڑھی دیکھنا۔ بھائیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا تھا بہنا اپنا اس گھر کا بھرم بچائے گی، تیرے بھائیوں کی عزت بچ جائے گی۔ تم پھر بھی کہتے ہو عورت ٹیشو پیپر ہے، 10 بچوں کی ماں کو کہتے ہو طلاق دے دوں گا، رلتی پھرے گی۔ اور لوگوں تمہارے پاس نبوت کے تاج ضرور ہیں لیکن عورت کے پاس وہ گود ہے دنیا کے اندر آنکھ کھولنے کے بعد جس گود کے اندر نبی نے آ کے پہلا جھولا لیا ہے۔ یہ تو نازک ہے، کانچ کی شیشیاں ہیں، لوگوں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ذی الحج کا مہینہ تھا، 9 10 ذی الحج اور 11 ذی الحجہ کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، او لوگوں آج میری زیارت کر لو، آئندہ سال حج کا مہینہ آئے گا، پتہ نہیں تمہارے میں سے کوئی آئے نہ آئے لیکن مجھے یہاں نہ پا سکو گے۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں عورتوں کے بارے میں بدتمیزی نہ کرنا، ان کے بارے میں احتیاط سے کام لینا، اگر ان سے غلطیاں ہو جائے تو ان کے منہ پر نہ مارنا۔ اللہ اکبر، تمہیں میرا نبی روک کے گیا، تم کون ہوتے ہو عورت کو تانا دینے والے؟ میں تجھے 3 لفظ کہہ دوں گا ساری زندگی کوٹھے پہ گزارے گی۔ میں تجھے ایسے گھر کی کہانی سناؤں، میں جو موضوع شروع کرنے لگا ہوں اللہ کی قسم ان کی زندگی کے لمحات کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کا میں ذکر کرنے لگا اگر میں اس کی ماں کو دیکھوں رب اکبر کی قسم ہے اس کی ماں وہ غیرت ایمان والی عورت ہے جس عورت کو میرا عزیزو جبرائیل دروازے پہ کھڑا ہو کے اللہ کی طرف سے سلام کہہ رہا ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ او میرے عزیزو 10 محرم الحرام کو جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں خون کی ندی میں نہا کے چلا گیا، آج میرے عزیزو اس ماں کا ذکر کروں جس کے ابے کا نام محمد الرسول اللہ اور بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ کبھی بیٹی اللہ دے دے او میرے عزیزو آنکھیں نہ چڑھایا کرو، سر نیچے نہ کیا کرو، بلکہ مسجد میں آ کے شکرانے کے سجدے کیا کرو۔ اللہ نے تمہارے بریا روڈ کے گھروں کو گنبد خضرا کی ہواؤں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس سال بھی لوگ حج کو گئے، بھائی امتیاز بھی حج کے لیے گئے تھے اور پتہ نہیں کتنے گئے، جو گئے سب کو مبارکباد ہو۔ اور جاؤ مواجہ شریف میں سراغ میں جھانک کر دیکھو اور کائنات کے نبی 4 بیٹیوں کو تو نے کیسے پال کے دکھایا ہے۔ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ 12 آدمی اور 4 عورتوں نے کی۔ نبی کے دروازے پر 2 مرتبہ جو دولہا بن کے آیا دوہرا داماد ہے عثمان غنی، اپنے سر پر اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیٹی عثمان کی بیوی ہے، یہ بھی اپنی گود اپنے سر میں کپڑے اپنا سفر کا زادیرہ اٹھائے ہوئے حضور اس جوڑے کو گھر کے دروازے کے باہر چھوڑنے کے لیے آئے۔ اس جوڑے کو ہجرت کرتے دیکھا، آپ نے روتے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا میاں بیوی کا جوڑا جو اسلام کی سر بلندی کی خاطر گھر بار چھوڑا ہے۔ بیٹی کے ہاتھ میں سر پہ کپڑے کی گٹھڑی دیکھی، قریب آئے، اس کے ہاتھ سے کپڑے کی گٹھڑی لے کے اپنے سر پہ رکھ لی۔ سیدہ رقیہ نے گٹھڑی واپس لینا چاہی اور کہا ابا جان امت کا بوجھ پہلے اتنا کافی اٹھا کے بیٹھے ہو، یہ گٹھڑی مجھے دے دو۔ آگے آگے بیٹی کے چلنا شروع کر دیا، سر پہ گٹھڑی اٹھائی، سیدہ رقیہ کی طرف منہ کر کے فرمایا اے بیٹی بوجھ اٹھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ تیرے کپڑوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کر امت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ او لوگوں، بیٹیوں کا بوجھ برداشت کرنا، بیٹیوں کا بوجھ باپ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھایا کرتا ہے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہو آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، بیٹیوں کو اپنے مرنے کے بعد محتاج نہ کرنا، اتنا تو اپنی وراثت میں سے حق دے دینا اور دروازہ نہ کھول کے جانا، کم از کم بیٹیوں کے لیے گھر کی کھڑکی ضرور کھول کے جانا۔ اگر بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دو گے، اللہ کی قسم اٹھا کر اس صدیقیہ مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قبر میں کروٹیں بدلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے موبائل چلانا سیکھا، گھر کے اندر دسترخوان کی لکھی ہوئی کتابیں گھر کے اندر لائے، کھانا پکانا سیکھا۔ اللہ اکبر، ماں باپ نے اولاد کی تربیت کرنا نہیں سیکھا ہے۔ میں تمہیں اسی ذی الحجہ کی ایک ماں اور ایک بیٹے کا تمہیں ذکر سناؤں۔ فلسطین سے ابراہیم علیہ السلام چلا، اپنی بیوی کو بوادی الغیر ذی زر میں چھوڑ کے آئے۔ بیوی بھی اتنی فرما بردار تھی، وہی کی ہدائی کی خاموشی کے ساتھ آئی۔ جبل ابو قیس، جبل ہندی، صفا مروہ پہاڑوں کے 4 پہاڑوں کے دامن میں بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، لرزے قدموں سے آ رہے ہیں، فرشتے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی پٹولا نہیں، یہ کوئی اللہ گڑیا نہیں، یہ کوئی کپڑے کا بنا ہوا کھلونا نہیں، یہ اللہ اسماعیل علیہ السلام جس کے باپ نے 66 سال تک سجدے کر کر کے تیرے سے مانگا ہے۔ ان 4 پہاڑوں کے دامن میں چھوڑ کر اما ہاجرہ حضرت اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے۔ بھائی 4 صاحب اشرف صاحب دیکھ کے آئے ہو گئے، خدائی کا اور حرم کا ہے۔ اما ہاجرہ گودی میں اسماعیل کو اٹھائے ہوئے سگلاس چٹانوں کو نوکیلے پتھروں کے اوپر چلتی۔ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور دیکھنا بھی نہیں گوارا کرتے، مجھے نہیں دیکھتا، اس کو دیکھ لے جس کو پروردگار عالم نے 86 سال کے بعد تیری جولی میں ڈالا ہے۔ چپ۔ 2 میل تک مائی ہاجرہ پیدل چلتی رہی۔ خدائی کے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ دیا، کہنے لگی یا اللہ امرنی، اتنا تو بتا دے تیری مرضی ہے اس کی مرضی۔ خلیل اللہ نے پھر کوئی ہاں ہوں نہ کی، آسمان کی طرف دیکھا، آنسو رخسار پہ گرے۔ اما ہاجرہ نے وہاں سے چلنا شروع کیا، وہی نہیں بیٹھی بلکہ وہاں جا کے بیٹھی جہاں سے اٹھ کے چلی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے کے کہنے لگی اگر اس کے حوالے کرنے لگا تو اللہ حفاظت کرے گا، تیری حفاظت کی ضرورت کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سگلاخ جھاڑیوں کے، اللہ اکبر، جھاڑیوں کے سوراخوں میں سے دیکھنے لگے کہ یا اللہ آگ میں کودتا نہیں گھبرایا، نمرود کے دربار میں تیری نبوت کے پھڑیرے لہراتا ہوا یا اللہ نہیں گھبرایا۔ آج اس وادی میں بچے کو چھوڑ کے دل گھبرا رہا ہے، جبرائیل جلدی چلا جا، میرے ابراہیم کو جا کے اس کے کلیجے کو یہ الفاظ کہہ کے ٹھار دے، تو نے کسی دنیا دار کے حوالے نہیں کیا، کائنات کے رب کے حوالے کیا۔ 4 دل کی جدائی برداشت کر
مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے تیرے بچے کو نبوت کا تاج پہنا کر تیری جھولی میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ دوستو اپنے آپ کو کبھی اللہ کے ہاتھوں میں دیکھیے۔ ہم نے تو ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا جنہوں نے ہماری عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، جنہوں نے ہمارا نہ گھر چھوڑا، نہ دھی بیٹا چھوڑا، نہ ہماری عزت چھوڑی۔ میرے عزیزوں، میں کیوں نہ کہوں دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمیں تو انہوں نے ڈبویا، ہمارے آشیانے کو انہوں نے جلایا جو جن کو ہم اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھتے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو حسین کی ماں کی سیرت سناؤں، حسین کے ابے کے حالات زندگی بدلاؤں، تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ جن کا گھر اتنا با وفا ہو وہ ممبروں پر قرآن نہیں سنایا کرتے، وہ نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حسین جیسی نعمت دے کر آباد کیا، بھائی فاطمہ حسین کو دودھ پلا رہی ہے، چہرہ حسین کا دیکھ رہی ہے، اماں مسکرانے لگ گئی، اماں کی دل کی کیفیت کہنے لگی بیٹے میں آج تجھے دودھ پلا رہی ہوں، کل آنے والے وقتوں میں جوانی میں اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا۔ حضرت حسین نے بھی ماں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اماں جان آج تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس دودھ اور گود کی قیمت ادا کروں گا۔ آج تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، کل بنا کے میدان میں میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناؤں گا۔ بیریا روڈ کرپور جوہر سے آنے والے غیور مسلمانوں، اگر آج تمہارے ماں باپ پوچھ لے بڑے بیٹے بڑا ہو کے ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی یوں نہ کہنا تم نے میرے ساتھ کیا کیا میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے عزیزوں کسی نوجوان کا منہ سے جملہ نکل گیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور روٹی کھانے سے پہلے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھک میں بیٹھنے سے پہلے جا کے ماں باپ کے قدم پکڑ کے معافی مانگ لینا۔ خبردار آئندہ یوں نہ کہنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اگر اس طرح جملے میں اس کی غیرت کو جلال آ گیا، اللہ کی قسم مال جان اولاد تو جائے گی، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا موت کے وقت پروردگار عالم اس کی زبان سے کلمہ چھین لے گا۔ کبھی یوں نہ کہنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہمارے سے پوچھ کے دیکھو، ان حضرات سے پوچھو جن کی مائیں جن کے باپ منومن مٹی کے نیچے جا کے سو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ کی سیرت کی جھلک دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کو چکی چلاتے دیکھا، آپ چکی چلا رہی ہے، دوران چکی چلاتے چلاتے جھاڑو پکڑ کے ویڑا صاف کرنا شروع کر دیا، اسی دوران کپڑے بھی دھل رہے ہیں، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اٹھا کے چرپائی میں بٹھایا، اے فاطمہ سارا دل پڑا ہوا ہے، اتنی جلدی کام کیوں نمٹا رہی ہے؟ سیدہ نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، کہنے لگی علی مجھے میرے کام میں مداخلت نہ کر، میرے پاس بڑا وقت کم ہے۔ حضرت علی کہنے لگے تیرے پاس وقت کیسے کم ہے؟ کہ علی فجر کی نماز پڑھ کے میں مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہی تھی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے میری آنکھ لگی، میرے خواب میں اپنے ابا کی زہرت کی، میرا ابا میرے گھر میں آیا، ادھر ادھر
پر یوں جھاگنے لگ گیا. میں اپنے ابے جان کے سامنے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کائنات کے نبی میرے پیارے ابو جان آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کے میرے باپ نے رونا شروع کر دیا. مجھے سینے سے چپٹا لیا, میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹی تجھے تلاش کرنا تھا کہاں چلی گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری بچی آج بھی تیرا روزہ میں نے کہا بچی کیسے رکھا؟ کہ کھجور کے 2 دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا. کالی پتہ میرے ابے نے مجھے کیا کہا؟ سینے سے لگا کے آنسو بہانا شروع کر دیے. میرے ابو نے کہا بیٹی آج تیرا آخری روزہ فاقوں میں تھا, افطاری میرے پاس کرنا, تیرا ماں محمد دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے. میرے پاس وقت بڑا کم ہے علی. کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ موبائل پہ کلپ جا کے جس تو تمہارے لیے 4 سالن پکا کے بیٹھی ہے اسے جا کے سنانا. جو اپنے شور سے روزانہ جھگڑتی ہے بازار جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا, اپنی کے جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا. میرا نبی سیدہ کے دروازے پر آئے, دروازہ بجایا, من دق الباب, کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا ابا دروازے پر آیا, ابو جان خیر تو ہے؟ جی آیا. نو جی صدقے بلی کری آیا. حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے کہ مجھے نہ بٹھا, بیٹی برقع پہن. میرے نبی کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. فرمایا بیٹی چل تیرا باپ لینے کے لیے آیا. اللہ اکبر, کئی دن ہو گئے باپ کے گھر میں نہیں آئی, ویڑا اجڑا اجڑا لگتا ہے. آ بچی آ جا, تجھے گھر میں چلتا دیکھوں گا, تیرے باپ کے گھر کا ویڑا آباد ہو جائے گا. اور میرا عزیزوں بچیوں کو توڑنے کے بعد رخصت کرنے کے بعد بھول نہ جایا کرو. کبھی کبھی بھائی کبھی کبھی باپ بچی کے دروازے پہ جا کے کہا کرو باپ لینے آیا ہے, بھائی لینے آیا ہے. تمہاری بچیوں بہنوں کو اور میرا عزیزوں سیر کی ضرورت نہیں. جب باپ بھائی کو دروازے پہ کھڑا ہوتا دیکھتی ہے, اللہ کی قسم تمہاری بہنیوں تمہاری بہنوں بیٹیوں کا مان بڑھ جاتا ہے. حضور دروازے پر بیٹی چلے, سیدہ نے ابا کا ہاتھ پکڑ کے اندر کر لیا. بیٹی خیر ہے, بیٹھیے تو صحیح. بیٹی خیر ہے, بیٹھیے تو صحیح. ابو ایک بات کو ناراض نہ ہونا. کیا بات؟ علی گھر پر نہیں ہے, مجھے نہیں پتا تھا آپ لینے آؤ گے. اگر مجھے پہلے پتہ لگتا میں علی سے اجازت لے لیتی. ابا اس کی اجازت ضروری. جب گھر سے نکلی تو نے سینے سے لگا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اے فاطمہ آج میرے گھر سے جا رہی ہے. اے فاطمہ تیرا باپ ضرور ہوں لیکن آج کے بعد تیرے پہ حکومت میری نہیں علی کی چلے گی. کہا تھا نا, نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ, آنکھوں سے آنسو. وہ میری بچی یہ تیرا جملہ آنے والی بیٹیوں کے لیے مثال بنے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے. نبوت کی مسکراہٹ والی خوشبو اپنے گھر کے ویڑے میں پائی. حضور کے چہرہ انور کی طرف نظر پڑی. بدری کریم آقا مجھے بلا لیا ہوتا. فرمایا علی میں حکم کرتا تو سر کے بل چل کے آتا, لیکن خود بیٹی کو لینے آیا. قیامت تک بچیوں کے حقوق چھیننے نہیں آیا. محمد بیٹی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بیٹیوں کے حقوق دینے کے لیے آیا ہے. میں اپنی بیٹی کو لینے آیا تھا, اس نے کہہ دیا علی گھر پہ نہیں ہے, آئے گا. بڑی اچھی بات ہے. حضرت علی سیدہ فاطمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. فاطمہ کیوں کہا تھا؟ علی اس میں بھی ایک حکمت ہے. کیا حکمت؟ اے علی باپ کے کہنے پر چلی تو جاتی, اے علی تیری بغیر اجازت کے نکلتی. قیامت تک آنے والی عورتیں حجت بنا کے شوہر سے اجازت لینا چھوڑ دیتی. اے علی اگر تیری بغیر اجازت کے گھر سے قدم نکل جاتا تو باپ کی پاک نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی.
لیکن یہاں کون اجازت لے بھائی؟ مزاج ایسے بگاڑ رکھے ہیں، شاندہ زندگی کے باغ ایسے دکھا رکھے ہیں، وہ چٹائی پہ لیٹنا نیچے بیٹھ کے کھانا برداشت کرے گی؟ اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدہ کو بستر پہ لٹا دیا اور حضرت فاطمہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا، سر میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی، اور میں نے کہا فاطمہ عرض کروں ایک؟ کیا؟ فاطمہ میرے پاس، فاطمہ وقت ٹھیک ہے تیرے پاس وقت بڑا کم ہے، لیکن فاطمہ حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، دکھوں میں زندگی گزری ہے، خوشحالی کے دن اللہ دے گا، اے فاطمہ اتنی جلدی نہ کر۔ علی ابو کا پیغام ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تیرے سے کچھ باتیں کرنی ہے، سنو۔ خود بیمار ہو جاؤ، ساری رات سر دبوانے والوں، بیوی سے پیر دبوانے والوں، اور گھر والی بیمار ہو جائے، سالوں کو فون کرتے ہو اپنی بہن کو لے جا کے، بیمار ہے، ازواجی زندگی کا تمہیں پتہ کوئی نہیں، سارا دن گھر میں ہر ایک کی جی حضوری باہر کرتے ہو، اور گھر آنے کے بعد ایسے جیسے جانور، میٹھا بول زبان سے بولتے ہی نہیں، بیوی ادھر کھڑی ہے ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جی جی کر کے تم ماں بہن کی گالی دینے میں کسر نہیں چھوڑتا، گرمی میں تیرے پاس آ کے بیٹھ جائے صحیح، تیرے سے بات یا پانی لانے میں دیر کرتے صحیح، تو عزت اتار کے اس کی ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ ہم نے تو اپنی غیرت کو انسانیت کی منڈی میں بیچ دیا۔ سنو حضور علیہ السلام کی زندگی کی کہانی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل خانے سے نہا کے باہر تشریف لائے، تہمت باندھا ہوا ہے، جسم مبارک گیلا ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہے، جو کہ آٹے کی مٹھیاں بھری حضور کے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ عائشہ یہ کیا؟ نہا کے آئے ہو ابھی آٹا مل دیا؟ سیدہ عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق کہہ لگی اللہ کے نبی میں نے سنا ہے جو کا آٹا ملو جسم کے اندر طاقت زیادہ آتی ہے، فرمایا عائشہ یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، اماں کہتی ہیں کوئی انگلی نہ اٹھائی، کوئی ماتھے پہ تیوی نہ آئی، ہنستے ہنستے اندر چلے گئے، فرمایا عائشہ تو نے مذاق کی، میں نے پانی کا ڈبہ ڈالا، تیرا مذاق بھی پورا ہو گیا، میں محمد کا جسم بھی دھل گیا۔ کر کے دیکھو گھر کے اندر، یا کسی سے کروا کے دیکھو، تمہارے سفید پائے والے کپڑوں پہ تمہاری گھر والی کی انگلی لگ تو جائے، کاٹ نہ دو تو بات کرنا۔ اولاد کہتے ہو ولی اللہ پیدا ہو، آج تک میاں بیوی کے مزاج ہی نہیں ملے، اولاد کہتے ہو کہ بھریا روڈ کا وقت کا ولی پیدا، مفسر قرآن پیدا ہو جائے۔ 40 سال ہو گئے، مزاج کی ہم آگے آج تک پیدا نہیں ہوئی، باتیں ان کی کرتے ہو جن کی زندگی کو اللہ نے قرآن کی زینت بنا رکھا ہے۔ کبھی تم بھی بیٹھے اللہ اکبر، کبھی بیوی کے پاس بیٹھ کے کی ہوگی سب نے، لیکن کبھی کبھار نہیں، روزانہ گھر والی کو وقت دو۔ اللہ کی قسم جب گھر والیوں کو تم ان کا وقت پورا پورا دو گے، کبھی کبھی شکایت نہیں آئے گی ادھر ادھر مبارک نہیں۔ آج علی سر میں ہاتھ پھیر رہے، فاطمہ یہاں تو ماشاءاللہ گھر والی بیمار ہو جائے دوسرے کمرے میں جا کے لیٹے ہو، تیری ماں بیمار ہے جانو دوائی دوا لے۔ فاطمہ ساری زندگی گزاری ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، کالیا کچھ باتیں کر لے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ۔ کیا بات؟ پہلی بات سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمائی، اے علی میرے مرنے کے بعد تجھے اجازت ہے جس سے شادی کرنا، لیکن نیک عورت ہو، کیونکہ میرے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا تھا
میرے نبی کی حیاتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نکاح کی خواہش کی. ابا اپنے بچوں کو اٹھا کے گھر آئی, اپنے ابا کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی. حضور نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ کہ ابا علی تیری بیٹی کے اوپر دوسری بیٹی لا رہا ہے, عورت لا رہا ہے. میرے نبی علیہ السلام اٹھے, مسجد نبوی میں گئے, اللہ اکبر, بعد جگہ آیا, شہزادو حسن حسین کی انگلی پکڑی, گود میں اٹھایا, ممبر پہ کھڑے ہو کے بتلایا, آج میں اپنے نبی کی کون سی سیرت کا حصہ بیان نہ کروں. اللہ اکبر. یا بھانجا گھر میں آئے, بابو بابو کرتے اس کی زبان سوکھ جاتی ہے. بابو اللہ کی قسم بھانجے کو گلے لگانا تو دور کی بات ہے, دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. پتہ نہیں بہنے کب سے زہر لگنے لگی. بڑے وقتوں پہ تو لوگ ان کے چہرے دیکھ کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. میرے نبی نے نواسوں کو اٹھایا, بڑے سانے لوگ ہو, بیٹے کی اولاد کو منہ میں دانت کوئی نہیں, ہونٹوں سے چومتے ہو. بیٹی کی اولاد سامنے کھڑی ہوتی ہے, بیٹے کی اولاد کو, پوتوں کو ٹکڑے توڑ توڑ کے کھلاتے ہو, اور اپنے نواسوں کو دھکے دے کے اپنے دسترخوان سے پرے کرتے ہو. اللہ دیکھ نہیں رہا؟ جو اپنی بچیوں کی اولاد کے ساتھ ناکی کرتے ہو, ناانصافی کرتے ہو, تمہاری بچیوں کے کلیجے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں, کیا میرے رب کی نظر نہیں پڑتی اس پر؟ میرے نبی بچی کے حقوق دینے کے لیے مسجد نبوی کے ممبر پر آ گئے. فرمایا میرے یاروں, مہاجرین, انصار, روم, فارس, سب سے والوں, سارے سامنے آ جاؤ. میں نے علی کو کہا تھا, اللہ اکبر, میں نے تمہارے میں اعلان کیا تھا مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. اللہ اکبر, اگر ہر ایک کے حق پورے کرے, یہ اجازت سب کے لیے, لیکن علی تیرے لیے کوئی نہیں. اے علی, میں صحابہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, اے علی, جب تک فاطمہ میری تیرے نکاح میں فاطمہ کا انتقال نہیں ہو جاتا, اے علی, میں محبت تجھے حکم کر رہا ہوں, میری بیٹی کے اوپر تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں ہے. اے علی, میرے باپ نے جو حد لگائی تھی, آج وہ میں اس کی اجازت دے رہی ہوں, جب میرا انتقال ہو جائے نیک عورت کو گھر میں لے آنا. مائی نے بچوں کی طرف نگاہ کی, حسن حسین کی طرف نگاہ کی, کہ علی اگلی بات سن لے, ان کو دیکھ لے, یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, انہیں صحیح طریقے سے ہمارا پیار نہیں ملا. اے علی, دوسری شادی ضرور کرنا, لیکن سارا وقت بیوی کو نہ دینا, کبھی کبھی تھوڑا سا وقت انہیں دے دینا. اے علی, جب یہ بالغ ہو جائے تو ان بچوں کو اللہ کے حوالے کر دینا. ضرور. اے علی, اگلی بات تیرے سے کہوں, ہجرے میں حسنین کریم ہیں, اماں کے پاس ہو گئے. اماں کہاں جا رہی ہے؟ ابو, اماں کہاں جا رہی ہے؟ سیدہ رو کے کہنے لگی, اے حسن حسین, جاؤ نانے کے روزے پر اپنا بھی سلام اور میرا بھی سلام کہہ کے آ جاؤ. یہ دونوں نواسے گئے, حضور کے روزے پہ جا کر سلام کیا, دوڑے دوڑے واپس آئے. ابا 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 کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئے, کیونکہ حسن ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رو کے بتلا کے چلا گیا. اور لوگوں ماں سایہ نہیں ہوا کرتی, بلکہ ٹھنڈی چھاوا ہوا کرتی ہے. میں کس گھر کے دروازے پہ جا کے پردہ ہٹا کے دیکھوں, مجھے کسی گھر میں ماں باپ سکون کا سانس لیتا نظر نہیں آتا ہے. دکھوں میں زندگی گزار رہے ہیں, دعائیں کر کر کے کہہ رہے اللہ موت دے دے, اب اخیر ہو گئی, اللہ موت دے دے, اخیر ہو گئی. بھلا اس سے بڑی بھی کوئی قیامت آئے گی؟ ماں کے سینے پہ دونوں شہزادے سر رکھ کے رونے لگ گئے. علی, کیا ہوا بیٹو, کیا ہوا؟ ماں کا دھیان بچوں کے چہرے پر, کیا ہوا؟ کب آپ نے فرمایا تھا نانا ابو کو میرا سلام کہہ کے آؤ. ابا روزہ انور میں گئے, دروازے مبارک سے داخل ہوئے, قبر مبارک پر جا کر اپنا بھی سلام کہا, ابا تیرا بھی سلام کہا. ابا قبر سے سلام کا جواب آیا,
نانا ابو نے کہا بچوں جلدی چلے جاؤ اپنی ماں کا چہرہ جا کے جی بھر کے دیکھ لو. اب نانا ابو کہہ رہے ہیں محمد کا روزہ تو تمہیں بار بار نظر آئے گا اور بچوں آج کے بعد ماں کا چہرہ تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. علی بتاؤ ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ تم نے موجو دھڑوں کے بارے میں پڑھا، تم نے راجستھان اور تم نے میرے عزیزوں خالستان کی، تم نے ریگستان کی کہانیاں پڑھی، تم نے عبداللہ شاہ صحابی کو پڑھا، تم نے شاہی قلعے کو پڑھا. اللہ اکبر، کتنی بدنصیبی بھی تم نے رحمت والے نبی کے گھرانے کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے. کیا میرا نبی حجۃ الوداع کے موقع پر 11 ذی الحجہ کو 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے جدعا اونٹنی پر بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اونٹنی کے نیچے گردل کے نیچے کھڑے، اونٹنی آگے کھسک نہ جائے، اونٹنی کے منہ کی لالیں ابو بکر کے کندھے اور سر پہ گر رہی ہیں. کیا میرے نبی نے اعلان نہیں فرمایا تھا او لوگو محمد 2 تحفے تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہے، اپنی جان سے اولاد سے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ان تحفوں کو عزیز رکھنا. قیامت کا دن ہوگا جب میرے سامنے آؤ گے میں تمہارے سے اپنے تحفے واپس مانگوں گا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ میری روح والوں وہ تحفے تیرے میرے سے کون چھین کے لے کے چلا گیا؟ ہمارے پاس تو صرف حضور کی سنت بچی تھی، ہمارے پاس تو حضور کی شکل بچی تھی. ظالم ایسا ڈاکو ظالم نکلا، نہ اس نے بال چھوڑا، نہ اس نے ہمارے پاس